سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نہ صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرد مہری کے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک نیا باب شروع کرنے کے حامی تھے، بلکہ انڈیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پرویز مشرف 2006 میں 4 نکاتی منصوبے کے تحت کشمیر پر بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھے، تاہم شدید تحفظات کی وجہ سے منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ تاہم بھارتی حکام مشرف کو 1999 میں کارگل کے تنازع کا ممار سمجھتے تھے اور انہیں شبہ تھا کہ 1999 میں انڈین ایئر لائن کے طیارے کے اغوا میں جنرل مشرف اور ان کی فوج کا ہاتھ تھا۔ اکتوبر 1999 میں ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی بغاوت اور نواز شریف کو ہٹا کر اقتدار پر قبضے نے بھی انڈیا کو چوکنا کر دیا تھا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف نے اپنی یادداشتوں میں بتایا کہ انہیں 2001 کے اوائل میں انڈین ریاست گجرات میں آنے والے زلزلے کے بعد برف پگھلنے کا موقع ملا۔ دہلی میں پیدا ہونے والے جنرل مشرف نے اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو تعزیت کے لیے ٹیلی فون کیا اور ادویات سمیت امداد بھیجی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے برف پگھل گئی اور انڈیا کے دورے کے لیے ملاقات کی دعوت بھی ملی۔ دوسری طرف اپنی یادداشتوں میں سابق پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری ان واقعات کا تھوڑا سا مختلف احوال بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واجپئی کے نائب ایل کے اڈوانی نے مشرف کو مدعو کرنے کا خیال پیش کیا اور ان کا خیال تھا کہ انڈین وزیر اعظم کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ شمالی شہر آگرہ میں واجپئی اور مشرف کے درمیان جولائی 2002 میں 2 روزہ سربراہی ملاقات میں بڑا ڈرامہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں اور ان کے وزرائے خارجہ کے درمیان طویل ملاقاتوں کے نتیجے میں مشترکہ معاہدے پر پہنچنے کے لیے 2 کوششیں ہوئیں۔ اس سے مشرف کو مزید غصہ آ گیا اور وہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ مشرف نے بتایا کہ وہ آگرہ سے روانہ ہونے سے قبل رات گئے واجپئی سے ملاقات کرنے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ لگتا ہے کہ ہم دونوں سے اوپر کوئی ہے جو ہم پر غالب آنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں کی تذلیل ہوئی ہے۔ مشرف کی یادداشت کے مطابق واجپئی بے ساختہ وہیں بیٹھے رہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پرویز مشرف کا خیال تھا کہ واجپئی اس لمحے کو سمجھنے میں ناکام رہے اور تاریخی موقع ضائع کر بیٹھے۔ انڈیا نے اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار مشرف کو قرار دیا۔ واجپئی کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مشرف نے واجپئی کے ساتھ اپنی اہم ملاقات کی صبح انڈین صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی ناشتے کی میٹنگ کر کے ماحول سازگار نہیں رہنے دیا تھا۔ کچھ شرکاء نے آف دی ریکارڈ کی بجائے ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کیا تھا اور یوں یہ ویڈیوز انڈین میڈیا تک پہنچ گئیں۔ اس ملاقات میں شریک ایک ایڈیٹر نے کہا کہ ایک نجی میٹنگ کو عوامی تماشے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جسونت سنگھ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ مشرف نے بہت کھل کر بات کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کارگل کے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات کو سمجھنے سے عاری تھے، جبکہ اسی طرح کے ماحول میں واجپئی ایک نئی شروعات کی پیشکش کر رہے تھے۔ جسونت سنگھ نے لکھا کہ اجلاس میں مشرف نے وضاحت کی کہ وہ کس طرح مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں اور کہا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ مشرف کسی بھی طرح کسی معاہدے تک پہنچنے کی جلدی میں تھے۔ جسونت سنگھ کے مطابق جب معاہدے کا مسودہ واجپئی اور ان کی کابینہ کو دکھایا گیا تو ان کا اجتماعی نقطہ نظر یہ تھا کہ اس میں دہشت گردی کے مسئلے پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ واجپئی سے دوران ملاقات مشرف کے اٹھ کر چلے جانے پر انڈین رہنماؤں کا موقف پاکستانی رہنما سے مختلف ہے۔ جسونت سنگھ کے مطابق انہیں انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی نے بتایا تھا کہ ملاقات میں مشرف بولتے گئے اور میں چپ بیٹھا سنتا رہا۔ سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ تشہیر کے ذریعے دونوں مخالف ممالک کے درمیان مذاکرات کا طریقہ درست نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس طرح کی سفارتی ملاقاتیں فوجی طور طریقوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن اسی سال کے بعد مشرف نے لکھا کہ انہوں نے نیپال میں ایک علاقائی سربراہی اجلاس میں واجپئی کو حیران کر دیا جب وہ میز کے سامنے گئے اور واجپئی کی طرف مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ان کے مطابق واجپئی کے پاس کھڑے ہونے اور مصافحہ کرنے کے لیے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا مصافحے کا مطلوبہ اثر ہوا۔ واجپئی نے جنوری 2004 میں ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا اور فریقین عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، تاہم واجپئی کی پارٹی اس سال ہونے والے انتخابات میں شکست کھا گئی۔ ستمبر میں مشرف نے اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں نئے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کی۔ 2005 میں وہ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے انڈیا آئے تھے اور دونوں رہنماؤں نے
अमन अमल को आगे बढ़ाने और मसाइल का आउट ऑफ बॉक्स हल तलाश करने पर इत्तफाक किया था। माहिरीन ने इंडिया के साथ डेडलॉक खत्म करने के लिए मुशर्रफ के 2006 के कश्मीर पर 4 निकाती मंसूबे को काबिल अमल करार दिया। इस मुस्तकबिल के मंसूबे में पाकिस्तान को इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर पर अपने दावे से पीछे हटना शामिल था। इसमें शर्त ये थी कि ये ऐसी सूरत में होगा जब दोनों खित्तों यानी पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के लोगों को नक्ल व हरकत की आज़ादी होगी। माहिरीन के मुताबिक ये दोनों पड़ोसियों के दरमियान अमन के लिए मुमकिन तौर पर बेहतरीन हल था। ताहम परवेज़ मुशर्रफ के बारे में इंडिया में राय हमेशा तकसीम रही। जसवंत सिंह ने मुशर्रफ के कई पहलुओं के बारे में लिखा। क्या वो अमन पसंद आदमी थे या वो महज एक चालाक पॉपुलिस्ट था जिन्होंने कश्मीर की तहरीक के हक के खुद इरादियत की हिमायत करते हुए ऐसा रवैया इख्तियार किया जिससे उनका इंडिया मुखालिफ तासुर भी ज़ायल हो सके और इंडिया भी खुश हो जाए। वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कहते हैं कि कोई भी मुशर्रफ के इंडिया के खिलाफ गैर मुतसलसल दुश्मनी के बारे में बात कर सकता है, जैसा कि इनकी पॉलिसियों से जाहिर होता है, जिनके तहत अस्करियत पसंदों को तरबियत दी और अमेरिका से मिलने वाली इमदाद का रुख किसी और तरफ मोड़ दिया। उनके मुताबिक इस सब का मकसद इंडिया को हतफ बनाना था। उनके मुताबिक हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा से ज़्यादा इंडिया के साथ अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके थे। माइकल गिलमैन का कहना है कि कुछ दीगर वाकयात ने इस सारे माहौल को साजगार नहीं रहने दिया। उनके मुताबिक अगर 2008 में बंबई पर दहशतगर्दाना हमले ना हुए होते और 2007 में मुशर्रफ को इख्तिदार से बेदखल करने वाली जमहूरियत पसंद तहरीक का आगाज ना होता तो मुशर्रफ इंडिया के साथ बेहतर अंदाज में अमन मुआहदा कर सकते थे। उनके मुताबिक अगर ऐसा हो जाता तो आज हम मुशर्रफ की मीरास के बारे में बहुत मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।